بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمنی پہلے معمولی ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تمہارے اور پارس کے درمیان بھی دشمنی رفتہ رفتہ بڑھے گی، پھر وہی ہوگا جو آج میں چاہتی ہوں۔ بعد کی باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی میں تمہیں پارس سے نجات دلاؤں گا۔ وہ اسے نجات دلانے کی تدبیر کرنے لگا۔ چند امریکی حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران نے ایک میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ جان کولن کو ریٹائر کر دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرے ذہین اور تیز ترار ٹیلی پیتھی جاننے والے کو لایا جائے۔ انہوں نے متفقہ طور پر ایک ایسے ٹیلی پیتھی جاننے والے شخص کو جان کولن کا عہدہ دیا جو مکار، چال باز اور نہایت ہی بے رحم تھا۔ ایسا بے رحم جلاد تھا کہ اپنے حلقے میں مین کلر کہلاتا تھا۔ مین کلر نے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیڈر کا عہدہ سنبھالتے ہی اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، جتنی جلدی ہو سکے پارس کا سراغ لگاؤ، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ کہاں ہے اور کس بیس میں ہے، پھر میں اسے نمٹ لوں گا۔ یہ معلوم تھا کہ پارس اسی شہر میں ہے۔ مین کلر کے تمام ماتحت اسے تلاش کرنے لگے۔ ہر ماتحت کے پاس اس کی تصویر تھی۔ وہ ہر جگہ جا کر اس کی تصویر دکھا کر پوچھتے تھے کہ کیا اس جوان کو کہیں دیکھا ہے۔ ایک اسپتال کے انچارج نے کہا، ہاں یہ جوان یہاں آتا ہے، اسپیشل وارڈ کے کمرہ نمبر 211 میں ایک حسین عورت بیمار ہے، اسے ملنے آتا ہے۔ کمرہ نمبر 211 میں شیت آ رہا تھی۔ اسپتال میں اس کا دوسرا دن تھا۔ پورس نے مشورہ دیا تھا کہ جب تک توانائی بحال نہ ہو اسے اسپتال میں رہنا چاہیے۔ مین کلر کے کئی ماتحت اسپتال کے اس کمرے میں پہنچے تو انہیں شیتارا کے پاس بیٹھا ہوا پورس مل گیا۔ وہ لوگ کسی پورس کو نہیں جانتے تھے، وہ ان کے لیے پارس تھا۔ انہوں نے شیتارا کو نہیں پہچانا، وہ اپنی اصلی چہرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے اچانک کمرے میں گھس کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس نے پریشان ہو کر دیکھا، ہر ایک نے اسے گن پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا تو اسے گولی مار دی جاتی۔ اس نے ایسی کوئی حماقت نہیں کی، اسے ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ شیتارا نے پریشان ہو کر کہا، تم لوگ اسے کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ اس کا جرم کیا ہے؟ ایک نے کہا، یہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن پارس ہے۔ وہ بولی، یہ پارس نہیں ہے، پورس ہے، تم اس کی صورت سے دھوکہ کھا رہے ہو، یہ پارس کا ہم شکل ہے۔ یہ پارس ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہمارے سینئر افسران کریں گے۔ مین کلر اپنے ایک ماتحت کے دماغ میں رہ کر پورس کو گرفتار کرنے والی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، جس عورت سے ملنے پارس اسپتال آتا ہے وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہوگی، اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہیے۔ وہ شیتارا کے دماغ میں پہنچا تو اس کے خیالات پڑھ کر حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ دیوی جیسی سرکش اور مغرور عورت اتنی آسانی سے ہاتھ آ رہی ہے۔ اس نے دوبارہ اس کے خیالات پڑھے، پھر اس کے دیوی شیتارا ہونے کا یقین آیا۔ اس نے خوش ہو کر سوچ کے ذریعے کہا، ہیلو دیوی جی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک بڑا عہدہ سنبھالتے ہی تم اور پارس بیک وقت میری گرفت میں آ جاؤ گے۔ آج مجھ جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ شیتارا نے پریشان ہو کر کہا، پورس اپنی حماقت کا نتیجہ دیکھ لو۔ آج ہمارے پاس گولیاں ہوتی تو کیا یہ لوگ ہمیں گرفتار کر سکتے تھے؟ مین کلر نے شیتارا سے کہا، تم اسے بار بار پورس کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا نام بدلنے سے ہم مان لیں گے یہ پارس نہیں ہے؟ وہ بولی، واقعی یہ پارس نہیں ہے، اور پورس تم خاموش کیوں ہو؟ انہیں بتاتے کیوں نہیں کہ تم میرے پورس ہو؟ وہ بولا، جب میں پورس نہیں ہوں تو کیسے خود کو پورس کہہ دوں؟ وہ حیرانی سے بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو، میں نے آج تک پورس نامی کسی ہم شکل کو نہیں دیکھا ہے، میں پارس ہوں۔ وہ غصے سے بولی، کیا تم پورس بن کر مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو؟ میں دھوکہ کیوں دوں گا؟ تم خود ہی دھوکہ کھاتی ہو۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، پھر تو اچھا ہوا، مجھے فریب دیتے دیتے تم خود بھی گرفتار ہو گئے۔ مین کلر شیتارا کے دماغ میں تھا۔ وہ سوچ کے ذریعے بولی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ پارس ہے، اپنا ایک ساتھی سمجھ کر اس کی حمایت کر رہی تھی۔ تم جان کولن کی جگہ آئے ہو اور آتے ہی پارس جیسے چال باز کو گرفتار کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہو۔ میں بہت خوش ہوں، اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ مین کلر نے کہا، دیوی جی، صرف پارس ہی نہیں، تم بھی قیدی بن کر چلی آؤ۔ میں اپنی موجودہ پوزیشن کو سمجھ رہی ہوں، اس میں شبہ نہیں کہ تم دانش مند ہو۔ میں چاہتی ہوں مزید دانش مندی سے کام لو۔ مجھے قیدی بنا کر اپنے اکابرین کے سامنے پیش نہ کرو، مجھ سے خفیہ سمجھوتا کر لو۔ کیا سمجھوتا کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری دوست اور وفادار بن کر رہوں گی۔ میں نے ماضی میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں اور کس طرح اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرتی رہی ہوں، یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا۔
اگر میں تمہاری معاون بن کر خفیہ طور سے تمہارے ہر مشن میں شریک رہوں گی تو کامیابی تمہارے قدم دی رہے گی۔ تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے، یوں بھی حسین عورت دل کو لگتی ہی ہے۔ تم سے زیادہ ٹیلی پیتھی کے میدان میں سرگرم رہی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے تجربات مجھ سے زیادہ ہیں۔ میں اپنی معمولہ اور داشتہ بنا کر تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ مجھے داشتہ بنانے کی بات نہ کرو، یہ شرم کی بات ہے، کام کی بات کرو۔ کیا تمہارے یہ آدمی مجھے بھی ہتھکڑی پہنا کر لے جائیں گے؟ نہیں، ابھی یہ کوئی نہیں جانتا کہ تم دیوی شیتارا ہو۔ میں کسی پر یہ ظاہر نہیں کروں گا۔ تم بہت اچھے ہو اور بڑی ذہانت سے کام لے رہے ہو۔ مین کلر نے اپنے ماتحتوں سے کہا، پارس کو یہاں لے آؤ، بہت محتاط رہو ورنہ یہ چال باز فرار ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ پورس کو پہلے ہی ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھیں، وہ تمام ماتحت اسے دونوں طرف سے جکڑ کر لے گئے۔ پورس جانتا تھا کہ وہ پارس کے نام سے قیدی بنے گا اور خود کو پارس کہتا رہے گا تو وہ جان کے دشمن اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے باوجود وہ خود کو پارس کہہ کر سزائے موت کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ وہ ایسا نادان نہیں تھا۔ وہ کس حکمت عملی کے تحت ایسا کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ مین کلر نے شیتارا سے کہا، وہ پارس کو لے کر چلے گئے، تم آزاد ہو۔ اگر میرے سینئر افسران تمہارے بارے میں پوچھیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ تم ایک عام سی مریضہ تھیں، پارس تم میں دلچسپی لے رہا تھا اس لیے تمہارے پاس آیا تھا، ورنہ ہمارے معاملات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم واقعی بڑی ذہانت سے کام لے رہے ہو۔ تم دیکھو گے کہ آئندہ میری ذات سے تمہیں کتنے فائدے پہنچتے رہیں گے۔ آج شام تک اسپتال سے تمہاری چھٹی ہونے والی ہے، تم شام تک انتظار نہ کرو، ابھی چلی آؤ۔ وہ بستر سے اٹھ گئی، وہاں سے جانے کی تیاری کرتے ہوئے بولی، ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ تم اسپتال سے نکلو، میں تمہارے اندر رہ کر گائیڈ کرتا رہوں گا۔ پارس کو گرفتار کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تمام اکابرین مین کلر کے اس کارنامے سے بہت خوش ہو رہے تھے۔ پورس کو آہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا، اتنا سخت پہرا لگایا گیا تھا کہ کوئی بڑا حاکم یا بڑا افسر بھی آ کر اس سے نہیں مل سکتا تھا، کسی کو اس سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اکابرین پوچھ رہے تھے کہ مین کلر اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر کہاں چلا گیا ہے؟ ایک ماتحت نے کہا، وہ پارس کے سلسلے میں ہی دوسری جگہ مصروف ہیں، جلد ہی آئیں گے۔ وہ شیتارا کو اپنی خفیہ رہائش گاہ میں بلا کر کہہ رہا تھا، تم ابھی کمزور ہو، تھکی ہوئی ہو، آرام کرو۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، چونکہ دماغ کمزور تھا اس لیے اسے اپنے اندر آنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے سلا دیا، پھر اس پر تنویمی عمل کرنے لگا۔ اس دیوی کہلانے والی شیتارا کے مقدر میں گویا یہ لکھ دیا گیا تھا کہ جہاں جائے گی، جس کے پاس پہنچے گی، اس کی معمولہ اور داشتہ بن کر رہ جائے گی۔ انسان جب اپنے اعمال کی سزا پاتا ہے تو یہ سمجھ نہیں پاتا کہ اپنی بدعمالیوں کی سزا پا رہا ہے۔ شیتارا بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ سزا نہیں پا رہی بلکہ بڑی چالاکی سے مین کلر کو پھانس رہی ہے۔ ایسی چالاکی اس نے پارس کے ساتھ بھی کی تھی، پورس کے ساتھ بھی کی تھی، اور ایسی ہی چال چلنے کے لیے مین کلر کے پاس بھی آئی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح معمولہ اور داشتہ بن رہی تھی۔ مین کلر نے اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا، اب وہ اس کی خفیہ رہائش گاہ سے کہیں باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے اکابرین کے سامنے حاضر ہو کر کہا، میں اب تک مختلف ذرائع سے یہ تصدیق کر رہا تھا کہ جسے میں نے گرفتار کیا ہے وہ واقعی پارس ہے یا نہیں۔ ایک حاکم نے پوچھا، کیا تصدیق ہو گئی؟ اسے تو شیتارا کے بیان سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اور خود پارس نے بھی اعتراف کیا تھا، اس سے زیادہ اور کیا تصدیق ہوتی؟ اس نے حاکم سے کہا، جی ہاں، وہ کسی شک و شبے کے بغیر پارس ہے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، تمہارے خیال میں اب ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ پارس سونیا کی بہت بڑی کمزوری ہے، اسے یرغمال بنا کر ہم سونیا پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ پارس کی رہائی چاہتی ہے تو ایران سے چلی جائے۔ ایک افسر نے کہا، پارس ہمارا بہت بڑا شکار ہے اور تم سونیا سے ایک معمولی سی شرط منوا کر اسے رہا کرنا چاہتے ہو۔ مین کلر نے کہا، آپ پہلے میری پوری پلاننگ سن لیں۔ ٹھیک ہے، آگے بولو۔ سونیا کو ہلاک کرنے کی ایک کوشش ناکام ہو چکی ہے، لیکن میں اپنی کوشش میں ناکام نہیں رہوں گا۔ تمہیں کامیابی کا یقین کیسے ہے؟ ایسے ہے کہ میں سونیا سے بہت معمولی شرط منواؤں گا، اسے ایران چھوڑنے کے لیے صرف 2 گھنٹے کی مہلت دوں گا۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر 2 گھنٹے
گھنٹے کے اندر کسی خصوصی طیارے سے جائے گی۔ اس طرح صحیح معلومات رہے گی کہ اس خصوصی طیارے سے جانے والی سونیا ہی ہے، پھر اسے گولیوں سے چھلنی کرتے وقت ہم کوئی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ سونیا بہت مکار ہے، وہ اپنی کسی ڈمی کو اس خصوصی طیارے میں بھیج سکتی ہے۔ اس بار وہ مکاری نہیں دکھا سکے گی۔ پارس کی رہائی کے لیے میری دوسری شرط یہ ہوگی کہ میں مسلسل اس کے دماغ میں موجود رہوں گا اور یقین کرتا رہوں گا کہ وہ سونیا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ذرا بھی شبہ ہوگا تو پھر پارس کو رہا نہیں کیا جائے گا، اسے دوسری دنیا میں پہنچا دیا جائے گا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، بے شک اس طرح ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تم نے بڑی ٹھوس پلاننگ کی ہے، اس پر فوراً عمل کرو۔ تمام اکابرین نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ مین کلر نے اپنے ایک ماتحت کو پارس کے پاس قید خانے میں بھیجا، پھر اس کے ذریعے بولا، پارس کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قید سے نکل سکو گے؟ کیا تمہارے ماں باپ ہم پر کسی طرح کا دباؤ ڈال کر تمہیں رہا کرا سکیں گے؟ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، البتہ یہ چاہتا ہوں کہ دانش مندی سے کوئی سمجھوتا ہو جائے اور سمجھوتے کے نتیجے میں مجھے رہائی مل جائے۔ تم میرے دل کی بات کہہ رہے ہو، میں ایک معمولی سی شرط منوا کر تمہیں رہا کر سکتا ہوں۔ وہ شرط کیا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ میڈم سونیا ایران میں رہیں، ہماری صرف اتنی سی بات مان لیں کہ وہ ملک چھوڑ دیں، جیسے ہی وہ ملک چھوڑیں گی تمہیں یہاں سے رہائی مل جائے گی۔ میرا خیال ہے میری ماما یہ شرط مان لیں گی، تم ان سے بات کرو، بات تم کرو گے اور میڈم کو یہ یقین دلاؤ گے کہ تم ہماری قید میں ہو۔ اس طرح وہ سنجیدگی سے اپنا کوئی فیصلہ سنائیں گی۔ پورس کے لیے یہ ازمائشی مرحلہ تھا، اسے خیال خوانی کے ذریعے سونیا کے پاس جانا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سونیا سے باتیں کرنی تھیں۔ وہ یہی سوچ کر پارس بن کر آیا تھا کہ کوئی ایسی چال چلے گا جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان اور دشمنی بڑھ جائے۔ سونیا کے لیے ایسے مسائل پیدا ہو جائیں کہ وہ ایران چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اور جب وہ سونیا کا قیدی بیٹا بن کر اسے مجبور کر سکتا تھا، وہ جب کوئی منصوبہ بناتا تھا تو بڑی دور تک سوچتا اور سمجھتا تھا، اور یہ بات وہ خوب سمجھ رہا تھا کہ وہ سونیا کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ وہ جہاں بھی رپوش ہے اسے باہر نکل کر کم از کم ایئرپورٹ تک جانے پر مجبور کریں گے۔ پورس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر سونیا کے اندر پہنچ کر بولا، ہیلو ماما، ایک بری خبر ہے۔ سونیا نے کہا، تم بری خبر کو بھی ہنس کر سناتے ہو، آج کیوں مایوس سے لگ رہے ہو؟ میں مایوس نہیں ہوں، ذرا سنجیدہ اس لیے ہوں کہ کبھی امریکیوں کے شکنجے میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن آ گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے آہنی سلاخوں کے پیچھے سخت پہرے میں رکھا ہے۔ یہ تو واقعی بری خبر ہے۔ دشمن کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھے قیدی بنا کر آپ پر دباؤ ڈالنا اور اپنی شرط منوانا چاہتے ہیں۔ ان کی شرط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ ایران چھوڑیں گی تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تم سے بڑی بھول ہو گئی۔ کیسی بھول ماما؟ تم آج تک بڑے بڑے خطرات سے گزرتے رہے، بڑے بڑے مصائب میں الجھتے رہے، لیکن تم نے اور علی نے مجھے یا اپنے پاپا کو آواز نہیں دی۔ ان مصائب پر غالب آنے کے بعد ہمیں اطلاع دی۔ اگر تم قید کیے گئے ہو تو کون سی قیامت آ گئی؟ یہ ہمارے لیے بری خبر ہرگز نہیں ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، ہاں وہ میں نے یوں ہی بری خبر کہہ دیا تھا۔ میں اس قید سے نکلنے کی تدبیر کر سکتا ہوں، لیکن سمجھوتا ہو جائے تو خواہ مخواہ کی مار داڑ یا کسی خون خرابے کے بغیر مجھے رہائی مل جائے گی۔ اپنے باپ کے دور سے آج تک کی ہسٹری یاد کرو۔ ہم نے، تم نے اور علی نے اپنی جان کی امان مانگنے کے لیے دشمنوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اور تم سمجھوتا کرنے کی بات کرتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے پارس؟ پورس پریشان ہو گیا۔ وہ پارس کے بارے میں ہر طرح کی معلومات رکھتا تھا، اس کے باوجود یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ پارس اور علی خطرات سے گزرتے وقت اپنے ماں باپ کو نہیں پکارتے ہیں، کبھی کبھی تبریزی صاحب سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ سونیا کے سامنے پارس بن کر مصیبت میں پھنس گیا۔ وہ بولی، میرا بیٹا بہت دلیر اور غیرت مند ہے۔ بیٹے دشمنوں سے کہہ دو کہ اپنی ماما کو سمجھوتے کے نام پر جھکنے نہیں دو گے، تمہاری ماما ایران نہیں چھوڑے گی۔ شاباش، اب جاؤ، جب مصیبت سے نکل آؤ تو مجھے اپنے پارس ہونے کی خوشخبری ضرور سنانا۔ اس نے سانس روک لی۔ پورس دماغی طور پر قید خانے میں حاضر ہو گیا۔ مین کلر نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ شکست خوردہ انداز میں بولا، میڈم کو تمہاری شرط منظور نہیں ہے، وہ ایران نہیں چھوڑیں گی۔ تم اپنی ماں کو میڈم کہہ رہے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا، ارے کہاں کی ماں؟ کس کی ماں؟ میں پارس نہیں ہوں، پورس ہوں۔ مین کلر نے ناگواری سے کہا، میڈم سونیا شرط نہیں مان رہی ہیں، ایسے میں تمہاری موت
موت لازمی ہے، خود کو سزائے موت سے بچانے کے لیے پارس سے پورس بن رہے ہو؟ یقین کرو میں واقعی پارس نہیں ہوں، میں دیوی شیتارا کی طرح ہندو ہوں، ہندوستانی ہوں، میرا نام پورس ہے۔ میڈم نے تمہیں یہ چال سمجھائی ہے کہ وہ شرط ماننے سے انکار کریں گی اور تم پارس ہونے سے انکار کرو گے، اس طرح ہم یہ سمجھیں گے کہ تم واقعی پارس نہیں ہو، اس لیے وہ ایران چھوڑنے سے انکار کر رہی ہیں۔ تم ڈمی ہو یا کوئی پورس ہو، تمہاری زندگی یا موت سے میڈم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن تم کوئی بھی ہو، تمہیں ابھی سزائے موت دی جائے گی۔ میں جا رہا ہوں، میری واپسی تک اپنی سانسیں گنتے رہو۔ مین کلر جس ماتحت کی زبان سے بول رہا تھا وہ اس قید خانے سے چلا گیا۔ مین کلر نے اپنے اکابرین کو بتایا کہ سونیا قابو میں نہیں آ رہی ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ پارس کو موت کی سزا دیں گے۔ اس طرح وہ دونوں چلاک ماں بیٹے انہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ ان کا قیدی پارس نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اکابرین نے متفقہ فیصلہ سنایا کہ وہ کوئی بھی ہو اسے گولی مار دی جائے۔ مین کلر نے اپنے 4 ماتحتوں کو حکم دیا، پارس کے پاس جاؤ، کچھ کہے سنے بغیر اسے گولیوں سے چھلنی کر دو، پھر اس کی لاش اس آہنی پنجرے سے نکالو، میں تمہارے دماغوں میں رہوں گا۔ وہ چاروں حکم کی تعمیل کے لیے اس قید خانے میں آئے، پھر ٹھٹک گئے۔ آہنی پنجرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پنچھی اڑ چکا تھا۔ جس سیل میں پورس کو بند کیا گیا تھا وہاں ایک سپاہی مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کسی تدبیر سے آہنی دروازے کو کھول کر فرار ہوتے وقت 2 سپاہیوں کو ہلاک کیا تھا۔ دوسرا سپاہی پچھلے دروازے کی طرف مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑی آسانی سے آہنی دروازے کا تالا کھولا تھا۔ ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ اس نے کیا تدبیر کی تھی، بعد میں اس کی چالاکی سمجھ میں آنے والی تھی۔ فی الحال اس نے ثابت کر دیا تھا کہ کسی سے کم نہیں ہے، وہ جب چاہے مصائب کی دلدل سے نکل سکتا ہے۔ وہ پورس ہے مگر دوسرا پارس ہے۔ بڑی کامیابیوں کے بعد جب اچانک ناکامیوں کے پڑتے ہیں تو پھر ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پورس کے فرار ہونے پر مین کلر کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے پہلی ناکامی یہ ہوئی کہ اس نے شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری بڑی ناکامی یہ ہوئی کہ پورس لاک اپ سے نکل کر فرار ہو گیا۔ یہ ایسی ناکامیاں تھیں کہ اس کے کارنامے سے خوش ہونے والے عقاب ناخوش ہو گئے تھے، طیش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا یہ کیسے ہو گیا، جیت بازی کیسے ہار گئے؟ مین کلر نے کہا میں تو خود حیران ہوں کہ اس سخت پہرے کے باوجود وہ کیسے فرار ہو گیا۔ ایک افسر نے غصے سے کہا باتیں نہ بناؤ، معلوم کرو وہ کس طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوا ہے۔ مین کلر اس سلسلے میں خود پریشان تھا۔ اس نے لاک اپ کا جو حشر دیکھا تھا اس سے یہی بات سامنے آتی کہ پارس نے بڑی مکاری سے پہرے دار کو اپنے پاس بلایا ہوگا، پھر اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کیا ہوگا اور اس کی جیب سے چابی نکال کر آہنی دروازہ کھولا ہوگا۔ پھر وہاں سے نکل بھاگنے کے دوران میں راستہ روکنے والے سپاہیوں سے خاصی جنگی ہوگی۔ سپاہیوں کی لاشیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ فرار ہونے والے کے ساتھ زبردست جنگ ہوتی رہی ہے۔ اسے قیدی بنائے رکھنے کے انتظامات بہت سخت تھے۔ بڑی حیرانی تھی کہ وہ الیکٹرانک ڈیٹیکٹو آلات کی زد میں آئے بغیر فرار ہو گیا تھا۔ مین کلر اور امریکی اکابرین کے خیال میں وہ پورس نہیں پارس تھا۔ اکابرین خوش تھے کہ مین کلر نے ایک ہی وار میں پارس جیسے شاطر کو قیدی بنا لیا تھا، لیکن ان کی یہ خوشی دیر پا ثابت نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا شکار ہاتھ سے نکل گیا تھا، وہ اتنی بڑی ناکامی پر ملا رہے تھے۔ سونیا نے ان کی شرط ماننے سے انکار کیا تھا اور ایران نہ چھوڑنے کا فیصلہ بھی سنا دیا تھا۔ یہی فیصلہ ان کے لیے زیادہ پریشان تھا۔ وہ چاہتے تھے سونیا ایران میں نہ رہے، اس کے رہنے سے وہ لوگ ایران دشمنی میں ناکام ہو رہے تھے۔ پارس ایک ایسا مہرہ تھا جسے اپنی قید میں رکھ کر سونیا کو ایران چھوڑنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ ان حالات میں پورس کے فرار ہونے کے باعث وہ ناقابل تلافی نقصان اٹھا رہے تھے۔ مین کلر پر یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی بے پرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مین کلر کو بھی زیادہ ہی خوش فہمی ہو گئی تھی جب سے دیوی شیتارا اس کے ہاتھ آئی۔ وہ سمجھنے لگا تھا اس نے دگنی غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں۔ شیتارا اس کی معمولہ بن کر رہے گی تو اس کی تمام صلاحیتیں اپنے ہی کام آتی رہیں گی۔ اس نے شیتارا کے بل بوتے پر اپنے اکابرین سے وعدے کیے کہ اب وہ ایسے کارنامے انجام دے گا کہ پچھلی تمام ناکامی کی تلافی ہو جائے گی۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا کیا تم سونیا کو ایران چھوڑنے پر مجبور کر سکو گے؟ میں اسے دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دوں گا۔ پھر تو تم آرام کرو، دماغی امراض کے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرو۔
دنیا کے کتنے ہی عجیب و غریب، چلاک ترین اور مکار ترین خطرناک قسم کے شیز ایسے ہی دعوے کرتے رہے اور اس بلا کے ہاتھوں حرام موت مرتے رہے۔ تم بھی اسے مارنے کی میں مرنا چاہتے ہو؟ ایک حاکم نے کہا تمہاری موت آ گئی ہے اسی لیے ایسا دعویٰ کر رہے ہو۔ مین کلر نے کہا آپ حضرات کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سونیا سے مجھے یا دوسرے جوان مرد کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے مقابلے پر روبرو نہیں جانا چاہیے۔ اس کی لا علمی میں اسے نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرنا چاہیے۔ مین کلر نے کہا یہی کروں گا، میں اپنے ماتحت اور اعلی کاروں کے ذریعے اس کے لیے ایسی مشکلات پیدا کروں گا کہ وہ ایران چھوڑ کر بھاگنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ وہ پھر ایک بار خوش فہمی کی کھوکھلی بنیادوں پر کامیابی کے محل تعمیر کر رہا تھا۔ شی تارا کو حاصل کرنے کے بعد اس کے پاؤں پر نہیں پڑ رہے تھے، ابھی وہ پار کے بغیر پرواز کر رہا تھا۔ ایک بار پھر پستی میں گرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلنے والی تھی۔ وہ شی تارا کو تنویمی نیند سلا کر آیا تھا، اسے اطمینان تھا کہ وہ سو رہی ہوگی، بیدار ہونے کے بعد بھی اسی بیڈ روم میں رہے گی، ایک وفادار کنیز کی طرح وہاں اس کا انتظار کرے گی۔ وہ ایک معمولہ اور تابعدار کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنے اکابرین سے وعدے کرنے کے بعد اپنے بنگلے میں واپس آیا، سیدھا بیڈ روم میں پہنچا۔ بیڈ روم خالی تھا، سونے کی چڑیا اڑ گئی تھی۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ تنویمی عمل کا مضبوط پنجرہ توڑ کر جا سکے گی۔ اس نے باتھ روم میں دیکھا، پھر پورے گھر کا چکر لگاتا رہا اور اسے آوازیں دیتا رہا۔ پھر اس نے جھنجھلا کر سوچا میں اس کا پٹھا ہوں، اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، لیکن ایسا نہ کر کے خواہ مخواہ اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔